السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ امید کرتا ہوں ماشاء اللہ آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنا حفظ و امان میں رکھیں۔ آج کا ہمارا عنوان میر تقی میر کی سوانح، ان کے بارے میں ہم نے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھمز اپ ضرور کیجیے گا، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اسکرین پہ عنوان آپ کے سامنے آج کا ہمارا آپ کے سامنے پیش کرنے کی ادنا سا کوشش کرتا ہوں۔ نام میر تقی میر محمد تقی، ولادت کیا جی فروری سن 1723 کو آگرہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ لقب کیا ہے؟ سرتاج شعرائے اردو یا خدائے سخن۔ تخلص کیا ہے جی ان کا؟ تخلص ان کا میر۔ والد کا نام میر عبداللہ عرف میر علی متقی۔ والد کا کیا نام؟ میر عبداللہ عرف میر علی متقی۔ بھائی دو بڑے اور سوتیلے حافظ محمد حسن، چھوٹے اور سگے محمد رضی۔ دو بھائی ہیں جی۔ سوتیلے بھائی کا کیا نام ہے؟ حافظ محمد حسن، اور سگے بھائی کا کیا نام ہے؟ محمد رضی۔ والد کا انتقال سن 1733 کو، جب آپ کی عمر 10 سال تھی اس ٹائم فوت ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت سید امان اللہ سے لی۔ استاد اور ماموں سراج الدین علی خان آرزو ہیں جی آپ کے۔ ہجرت فکر و معاش کہتا ہے سن 1733 میں جب والد فوت ہوئے تو سن 1734 میں دہلی چلے گئے۔ سن 1739 میں اکبر آباد چلے گئے، پھر واپس دہلی آ گئے، پھر سن 1787 کو لکھنؤ چلے گئے۔ افاقہ جنوں آپ کو حکیم فخر الدین سے علاج کروایا تو وہاں سے آپ کو پھر فیض یاب ہوئے۔ اصلاح اشعار میں آپ کے جو ہیں استاد، ان کا نام ہے سعادت علی۔ وفات کب پائی؟ آپ کا وصال سن ستمبر، وفات آپ کی کیا ہے؟ ستمبر سن 1810 لکھنؤ میں فوت ہوئے۔ اردو کے عظیم شاعر میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ میر آپ کا تخلص تھا۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں خدائے سخن کے خطاب سے نوازا گیا۔ میر کے متعلق اردو کے عظیم الشان شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر تقی میر کی انفرادیت کی بات کریں تو عظمت میر کا اعتراف۔ میر کی غزل اپنے طریقۂ اظہار اور فنی اسلوب کے اعتبار سے بالکل مختلف اور انوکھی خصوصیات کی حامل ہے۔ ان کی شعری عظمت کا اعتراف ہر دور کے بڑے شعراء نے کیا ہے۔ بقول حسرت موہانی: شعر میرے بھی ہیں پردرد، لیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ کسی بھی
دوسرے شاعر کو میر کا انداز و اسلوب نصیب نہ ہو سکا۔ اب بات کریں میر کی انفرادیت کے اسباب کیا تھے، کن وجوہات کی بنا پر میر کو انفرادیت تھی۔ تو نمبر 1 ہے جی محاسن۔ میر کے انفرادی فن اور اسلوب کی بنیاد بہت سے محاسن پر ہے، جن کے امتزاج سے ان کے کلام میں لطف و اثر پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے جو شاعری تخلیق کی ہے، اس میں عظمت اور رفت اور حسن و دلکشی پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری پر ان کی انفرادیت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ انفرادیت ان کے موضوعات اور اسلوب کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ زبان و اسلوب کے اعتبار سے میر کی شاعرانہ حیثیت ایک ایسے سرچشمے کی ہے جس سے بعد کے شعراء اپنی شعری پیاس بجھاتے رہے ہیں۔ اردو کی تشکیل و ترویج میں میر کا حصہ۔ کہتے ہیں اردو زبان کی تشکیل کی تاریخ میں 18ویں صدی، جسے میر کی صدی سب سے زیادہ اہم ہے، اس صدی میں اردو زبان ایک مستند اور ہندوستان کی زبان بن گئی۔ اس کی ادبی حیثیت کو تسلیم کروانے میں میر کی شاعری انتہائی اہم ہے۔ میر اور سودا کو بڑے مصلحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ میر کی زبان دہلی کی عوامی بولی سے قریب ہے۔ انہوں نے بے تکلف عوامی بولی کے الفاظ اپنی شاعری میں استعمال کیے۔ اسے نمبر پہ کیا ہے جی اسباب میں جس کی وجہ سے میر انفرادیت رکھتے ہیں۔ میر کا شیوہ گفتار۔ میر کو اپنے ذاتی احساسات و جذبات کے اظہار کے لیے ایسی زبان کی ضرورت تھی جو عام بول چال کی زبان کے قریب بھی ہو اور جس میں تخلیق کا حسن بھی موجود ہو۔ میر کی زبان عام بول چال کی زبان سے اس قدر قریب ہے کہ اس سے زیادہ قربت کا تصور محال ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ میر دوسرے انسانوں سے بات کر رہے ہیں، باتیں بھی اس انداز سے کہ کہنے اور سننے والے کے درمیان کوئی اجنبیت، نامانوسیت نہیں رہتی۔ یہ میر کا لب و لہجہ ہے جو کیفیات کو بیان کرنے میں ان کی انفرادیت رکھتا ہے۔ شعر میرے ہیں سب خاص سے پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ میر کا شاعرانہ لب و لہجہ پہ بات کریں تو میر کے انداز کا نمایاں پہلو ان کا لب و لہجہ ہے۔ تاہم میر کی شاعری جتنی سادہ اور دلکش ہے، اتنی ہی بانقی اور تیکھی بھی ہے۔ تلخی اور شیرینی، نرمی اور گرمی کے اس امتزاج میں ان کی شخصیت کا جادو بول رہا ہے۔ ان کے لہجے میں مسکینی، وقار، محبت، طنز کی تلخی ہے۔ ان کا لہجہ عام انسانوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ انہوں نے جذبات و احساسات کو بول چال کی زبان میں سمو کر بیک وقت شاعری اور زبان دونوں کے لیے نئے امکانات روشن کر دیے۔ ان کا لہجہ عام انسانوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ انہوں نے جذبات و احساسات کو بول چال کی زبان میں سمو کر بیک وقت شاعری اور زبان دونوں کے لیے نئے امکانات روشن کر دیے۔ زبان کے فنی کینوس میں توسیع۔ کہتے ہیں میر ہر طرح کے الفاظ و محاورات کے استعمال کا تجربہ کرنے سے نہیں گھبراتے۔ انہوں نے زبان کے ساتھ آزادیاں بکثرت روا رکھی ہیں اور موقع پڑنے پر ہر طرح کے الفاظ بے خوفی سے استعمال کیے ہیں۔
میر روزمرہ کی زبان کو شاعری کی زبان بنا دینے پر قادر تھے۔ شاعری میں بول چال کی زبان کے استعمال ہی سے طرز میر پیدا ہوا ہے۔ ان کے ہاں فقروں اور جملوں کی ساخت بول چال کی طرح چست اور بے تکلف ہوتی ہے۔ شاعری میں بول چال کی زبان کے استعمال ہی سے طرز میر پیدا ہوا ہے۔ ان کے ہاں فقروں اور جملوں کی ساخت بول چال کی طرح چست اور بے تکلف۔ کلام میر کی سادگی اور پرکاری۔ طرز میر سادہ لیکن پرکار ہے۔ یہ ایسا طرز ہے جسے سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ اس میں ناقابل تقلید سادگی پائی جاتی ہے۔ اس سہل ممتنع میں معنی کی تہیں اور احساس و جذبہ کی گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں اعجاز کے ساتھ کمال کی معنی خیزی بھی ہے۔ میر سادہ گو ہونے کے باوجود مشکل شاعر ہیں۔ پھر بات کریں رمزیت و حمایت کی، تو میر کی شاعری کے خوبصورت اور بہترین اشعار وہی ہیں جن میں حمایت کو انہوں نے بھرپور طریقے سے برتا ہے۔ حمایت سے مراد ہے کہ شاعر چند لفظوں اور جملوں میں معنی کی ایک دنیا سمیٹ لیتا ہے۔ ان میں مختلف پوشیدہ معنی کی طرح اشارے موجود ہوتے ہیں جن کو قاری کا ذہن بخوبی تلاش کر لیتا ہے۔ قاری کون جی؟ پڑھنے والا، جن کو قاری کا ذہن بخوبی تلاش کر لیتا ہے۔ پھر ہے تمثال کاری۔ میر اپنے تخلیقی عمل سے لفظوں کے ذریعے مناظر کی تصویریں یوں کھینچتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے مناظر مجسم شکل میں آن کھڑے ہوتے ہیں۔ ان تمثالوں کی مدد سے میر کی شاعری کو انفرادیت بخشی جاتی ہے۔ ثنائے بدائع کا حسن التزام۔ میر کے ہاں تشبیہات بکثرت ملتی ہیں۔ انہوں نے تشبیہات کا استعمال بڑے سلیقے سے کیا ہے۔ ان کی تشبیہات بے جان اور مردہ نہیں ہیں بلکہ ان میں زندگی دوڑتی نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری میں کہیں تصنع و بناوٹ کا احساس نہیں ملتا کیونکہ یہ کوشش و کاوش کی بجائے ان کے تخلیقی مدبر کا حاصل ہیں۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال۔ میر نے تشبیہات کے ساتھ ساتھ استعارات سے بھی کام لیا ہے۔ ان کی تشبیہات اور استعارات میں جدت پائی جاتی ہے۔ وہ ثناء و بدائع کے استعمال سے اپنی شاعری کو تہ دار بنانے کا کام لیتے ہیں۔ میر اپنی شاعری میں اپنی قدرتی صلاحیت اور گیت کی صفات کو ملا کر ایک کر دیتے ہیں۔ میر کیا کرتے ہیں؟ میر اپنی شاعری میں اپنی قدرتی صلاحیت اور گیت کی صفات کو ملا کر ایک کر دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں۔ یہ نچوڑ ہے جی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں سے تو بہت اچھے نمبروں سے آپ اپنا امتحان جو ہے پاس کر سکتے ہیں۔ یہ لب لباب ہے جی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔